الرجيم جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ 20-22 سال عمر، چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا، ہاجرہ شہزادی 22 سال 20 سال عمر، چلتے یہ 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی، اس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر، آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس کو کیا نام ہے، اب تو سارے صاف ہو گئے۔ یہ 4 پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے، ان بچاؤنا ہے تو بچت دیسی، یہ ساڑنا ہے تو ساڑ دیسی، میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے، اور آپ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے۔ اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے۔ جب جبریل نے کہا ایسے چھوڑ دے ہو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑ، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے، اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے، اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دو۔ ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے، تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئی، یہ کیا کر تو ہم نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا مجھے کوئی چھوڑ کے جا رہا؟ امر خاموش، جواب نہیں دینا، بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائیں، میں آپ نہیں ویکھ سکتا تو انہوں کو نہیں وکھائیں، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ، کیوں میرے قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی، جاندہ کدے پہ ہیں، کوئی غلطہ دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچے، کدئی کوئی 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گل آئی ہو، تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو، اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، اذن لن یضیعنا اللہ، ایک اور ہاجرہ نے جنم دیا، پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری، اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا، پیچھا پھینکے تک کوئی نہیں، جتنے ہو جاتے بہ جاؤ ہے، کوئی 4 بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح،
عزت کا زمانہ ہی ہر ایک دی بیٹے نو بیٹی سمجھا جاندہ ہے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ اپنے خامد کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوں میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے اس میں جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی تھاڑے مارتے ہوئی گزر رہی ہوگی چمکتا سورج آگ برساتا ہے وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت اور ابراہیم جیسی ہستی عزم کے پہاڑ صبر کے پہاڑ جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا بیوی نے نہیں دکھایا جب نیچے ہو گئے بیگم غائب ہو گئی پہاڑ سے نیچے اترے پھر یوں منہ کر کے ہاتھ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ اے جنگل نہ بندہ نہ پرند میں چھڑ کے اے جاندہ پہ اسلمت لرب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے ہمیں بیوی بچہ چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو فحاشی چھوڑو بدماشی چھوڑو بددیانتی چھوڑو خیانت چھوڑو شراب چھوڑو بدکاری چھوڑو جوا چھوڑو ظلم چھوڑو ہم سے یہ مطالبہ چھوٹا جا مطالبہ ہے ابراہیم کے آگے تو دو بیویاں اور بیٹھی تھی ایک سارا ایک مدین کی ماں دو بیویاں فلسطین کی بستی آباد سرسبز ہاجرہ کے پاس کیا تھا کالے پہاڑ پانی بھی کوئی نہیں ہے مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا پہاڑوں کا اندھیرا کالے پتھروں کا اندھیرا گہری وادی کا اندھیرا ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں چاند بھی حیران ہوگا ایک چکرے کون بھی بیٹھی ہوئی ہے اس مائی کی رات کیسے گزری آنے والا گرم دن کیسے گزرا پانی ختم ہوا بچے کی ایڑیاں اور آہو پکا اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے پہلے کیوں نہیں کڑھیا انہوں روایا کیوں مانو دوڑایا کیوں صفا مروہ پھر سینہ پاٹ گیا یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے قل الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين میں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا اب میں امتحان لوں گا تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے پہلی تو دوئی کوئی کلاس ہوندی نہیں امتحان دیو پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ نہیں پیچھے لے جاؤ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے اپنی رضا دینی ہے چھوڑا تو میں نے کھڑکاون دے ہو کوش تو میں کھڑکاواں گا لیکن اوے ہائے اتنا نہیں جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی دوسرے پہ چڑھتی اترتی انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں دیکھنے کی جرت نہیں ہے صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی اور بے بس ہو کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاؤں اور اتھے مر جاؤں نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھے جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سود کے بغیر گزار جھوٹ کے بغیر گزار سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں قانون نکالا ہے
وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں. سیاستدانوں سے پوچھو جھوٹ کے بغیر سیاست میں. کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی. کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا قتل بن گیا ہے. بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتنے جا کے ہینج کر رہا، کتنے جا کے ٹکر مارا. یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کر دوں. قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا. وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی. ایسی دانے میں گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئی کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نو میں نے لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ ہے. تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا. ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے. ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئی تو وہ تو غائب ہو چکا تھا. جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، پانی ابل رہا تھا. ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان زمزم، رک جا رک جا. میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتا. پر اللہ نے انہوں پھوئی بڑھاؤں نہیں، دریا نہیں بناؤں. کیا پانی ہے؟ کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے. ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف. اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف، اور اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح. اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کی مدد، نصرت، کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا، تو اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے. الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک ضالا فہدی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ جا کے جڑتا ہے ووجدک عائلا فاغنی. پھر اگلی 3 ان اوپر والی 3 سے جڑتی ہیں میرے محبوب. الم یجدک یتیما فآوی، تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فاما الیتیم فلا تقہر. سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے. اس کے آگے آتا ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، تو لکھ رہا فاما السائل فلا تنہر. میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا. آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورۃ والضحیٰ میں گم ہو جاؤں گا. مجھے تو تھوڑا آگے یہ بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم والعصر ان الانسان لفی خسر. اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک، فلا وربک،
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. اچھا تھوڑا بہت فرمائیں. اللہ میرے نبی کا رب ہے, اللہ ہم سب کا رب ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم. تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. فلا وربک, مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے. یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. لا یؤمنون, یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے, جب تک آپ کا عشق اور محبت. تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں دے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح. آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دے, میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا, میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی, تمہیں کیسے دے دوں؟ کہا اچھا بھائی منہ سے بول کتنے لے دیں؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے, کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجور ہے اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو, پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل میں پھروں گا, مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ٹن, کھجور میری باغ تیرا. وہ بھاگے آئے, یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کیسے کیا؟ کہ سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عتق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح فی الجنہ. میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں, اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی, یہ ہے محبت کی نشانی. میرے نبی کی یہ ہمارے بچے نہیں ہیں, یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اپنے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی میسی, ہاں آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں. میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں. کہا کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. اللہ سے اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہے, ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں, حج نہیں ہے. آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے. آپ اپنے وضع شکل صورت, سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے, وہ شکل ہے, وہ منظر ہے کہ آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے. میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا. سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو دنیا ہے. اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے, ان پڑھ عورت ہے, ام معبد الخزاعیہ, وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن القلب لم تعمه فجلا ولم تجري به سعدا وصيم بصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سعد في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم بصيم أكحل أحمر أزج أقرن إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه كرزات نزب ينحدر. والله پتہ چلا آپ کو الفاظ کا ردم ہوتا صحیح کیا ردم ہے. اب ترجمہ سن. وہ کہتی ہے اپنے خامد کو کہ ابو معبد ایک شخص آیا تھا, مجھے یوں لگا جیسے چودھری کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. کیا انتہائی خوبصورت
انتہائی حسین و جمیل، پیٹ نکلو نہیں کہ بدصورت ہو جائے، پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو، ہم کھانے نہیں آئے، زندگی گزارنے آئے ہیں۔ رمضان میں کیسی دوائی پھیلاتے ہو، سموسے بھی، پکوڑے بھی، مچھلی بھی، مرغی بھی، پھر اوپر سے 7 اپ، کہتے ہیں وہ اس کو تو گیس ہوتی ہے، اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو بیکار آتا، کہتا ہے شکر ہے خاتمہ، وہ خاتمہ نہیں ہوتے، ستیہ ناش ہو گیا۔ اتنا خوبصورت تھا کہ سب سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی 5-6 الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی، حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ عورتیں یہاں وہ نکلی لگا دیتی ہیں نا لمبا لمبا کرنے کے لیے، تو میرے نبی کے قدرت تھی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، کمال تھا، جب وہ بولتے تھے نور چھا جاتا تھا، جب وہ خاموش ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبت القصد، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد،